ان کی جالی وہ سمائے اور وہ روزہ ان کا، ان کی جالی وہ سمائے اور وہ روزہ ان کا، کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے واللہ وہ کوچا ان کا، ان کی جالی وہ سما۔ ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر لائق ہے، صد عزت و احترام محترم المقام نقیب مسلک حق اہل سنت والجماعت محترم المقام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نصارت حسین صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام مسند صدارت بے جلوہ گر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمن صاحب، محترم المقام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قمر قیوم صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، عظیم مداح حبیب محترم محمد نصار صاحب، اور محترم المقام قبلہ پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد غلام مصطفیٰ صاحب، اور میرے برادر مکرم محترم المقام خطیب اہل سنت خطیب نقطہ داں محترم قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب خطیب اعظم راول پنڈی، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ وقت نہیں تھا وگرنہ آپ کے ارشادات عالیہ سے بھی مستفیض ہوتے، اور دیگر جمیع علماء ذی احتشام محترم المقام حافظ محمد عبدالحفیظ صاحب، دیگر اللہ سب کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ جن کی وساطت سے میں یہاں پہنچا، محترم عمر صاحب اور دیگر جمیع منتظمین، محترم المقام محترم چودھری محمد صادق صاحب اور عبدالوحید صاحب، اور آپ کے جمیع برادران زاہد صاحب، شہزاد صاحب، استخار صاحب، ذوالفقار صاحب، مطلوب صاحب، احتشام صاحب، اور اللہ رب العالمین جمیع اہل خانہ بلکہ جمیع خاندان کو جو صدمہ جان کا پہنچائے، مائی صاحبہ کے جانے پر ان حضرات کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ اور محترم محمد صادق صاحب کی زوجہ محترمہ مرحومہ مغفورہ، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور اللہ رب العالمین کروڑ کروڑ جنت کی راحتیں نصیب فرمائے۔ دیگر جمیع حضرات میں ناموں سے سب کے واقف نہیں، اللہ سب کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جمیع پنڈال کے رونق و شاکان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا آنا قبول فرمائے، چونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ اللہ رب العالمین میرے سمیت ہم سب کو جو کچھ کہا گیا، جو کہا جائے گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ مقدسہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، حسن سلوک، بات اچھے طریقے سے کرو، ان کا کہا مانو، فرما برداری کرو، جو بھی منع کر لیں حسن سلوک کا، بس اچھے طریقے اچھے اخلاق سے اپنی زندگی کے لمحات ان کے سامنے گزارو۔ اب ایک بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں چاہے دنیا میں رہے، باپ چاہے دنیا میں رہے، پھر بھی ان سے حسن سلوک کرو، اور اگر وہ قبر میں چلے جائیں تو پھر بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ بات تھوڑا سا سمجھنے میں دقت ہوگی کہ ماں چارپائی پہ بیٹھی ہے، کبھی کپڑے لے کے دیں گے سردیوں میں، موسم گرما کے، موسم سرما میں ان کو ان کے موسم کے مطابق کبھی کپڑے لے کے دیے، کبھی ان کا کہا مانا، کبھی ان کا جناب والا حسن سلوک، ادب، احترام، محبت، دیدار کیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، ابو جی گھر میں موجود ہیں، امی جی گھر میں موجود ہیں، لیکن جب شاہ جی وہ چلے جائیں تو اب ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے؟ ذہن میں سوال تو آتا ہے۔
المختصر آپ توجہ فرمائیں گے، بالکل میرے پاس چند منٹ ہیں، میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے۔ قبر کے اندر جانے کے بعد بھی حسن سلوک کا یہ معنی نہیں کہ ہم نے انہیں قبر کھود کے کپڑے لے کے دینے ہیں، جوتیاں لے کے دینی ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد مطلب یہ ہے حسن سلوک کا، میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کا مفہوم یہ ہے اس کا کہ فرمایا جو اولاد بچی ہو بچہ ہو، فرمایا جو اولاد جو بچے اپنی ماں کے لیے یا اپنے فوت شدہ باپ کے لیے لگاتار دعا مانگتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، حتیٰ یکتب عند اللہ بارن، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اولاد ایک دن فرما برداروں میں لکھی جاتی ہے۔ یعنی کیا معنی؟ اگر میری تیری کوتاہی کی وجہ سے اگر ماں ناراض دنیا سے چلی گئی، اگر باپ ناراض دنیا سے چلا گیا، اور یہ بات یاد رکھو، یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے، پھر نہ جانے یہ جملہ ذہن میں آئے نہ آئے، لیکن یہ بات رکھنے کی ذہن میں دل کے دریچے ذرا کھول کے، کیونکہ علماء ذی احتشام ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، وقتاً فوقتاً جا بجا ہوتی رہتی ہیں، انہیں خبر ہے کہ میں تقریر جمانے نہیں آتا کہ بلے بلے ہو جائے، میں تقریر پہنچانے کے لیے آتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں تاکہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آپ نے یہ توجہ نہیں رکھنی شاہ اور شعر بڑے سونے پڑے یا نہیں، طرز سونی لائن ہے یا نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شاہ جڑا آیا ہے سید گل کڑی کیتی ہے، اس گل پر آکھو سبحان اللہ، تاکہ ہم کچھ لے کے جائیں، اتنے وقت نکال کے آئے ہیں، اگرچہ جناب والا یہ رب کا کرم، یہ رب کا فضل ہوتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، ماں باپ اگر ناراض ہیں بابا تو نمازیں بھی ہیں، تہجد گزاری بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، کعبے کا حج بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو میرا رب بھی ناراض ہے، رب کا محبوب بھی ناراض ہے۔ اور اگر ماں باپ راضی ہو گئے اور ارکان اسلام بھی پورے بندہ ادا کر رہا ہے تو یاد رکھ لے کائنات کا خدا بھی راضی ہے، رب کا یار بھی راضی ہے۔ محبت ذرا کہہ دیو نا سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرمان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ ڈائریکٹ فرمان اس لیے بھی نہیں کہا جاتا کہ بالکل ٹو دی پوائنٹ بات وہی الفاظ جو لب مصطفیٰ کو جنہوں نے چوما ہو، شاید وہ لفظ جناب والا ہمارے منہ سے نہ نکلے، اس لیے مفہوم کہنا چاہیے ادب کے دائرے میں رہ کر۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، سونے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، میرے کونین کے تاجدار نبی نے، ختم نبوت کے تاجدار نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، دو بندے ایسے ہیں کہ جب تک وہ اس کام سے جناب والا اس کام میں ملوث ہو جائیں، دو کام کرنے والے بندے ایسے ہیں، فرمایا جب تک انہیں رب العالمین ذلیل نہ کر دے اس وقت تک انہیں موت نہیں دیتا۔ اے سونا نبی کے فرمان، اے سونے لجپال نبی علیہ السلام، فرمایا عرض کیا سونیا فرماؤ وہ کون سے بندے؟ میرے سونے نبی لجپال نبی نے فرمایا جو بندہ نبیوں کا گستاخ ہو جب تک ذلیل نہ ہو جائے رب اسے موت نہیں دیتا۔ پہلا بندہ یہ ہو گیا جو نبی کا گستاخ ہو۔ اب ذرا توجہ فرمانا، اگر نبی کی گستاخی کسی بندے میں آ گئی، اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے، لجپال نبی کے غلاموں، نبی کا گستاخ اگر تیری آنکھوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہیں ہوئی، وہ ذلیل نہیں ہوا، اگر تیری آنکھوں کے سامنے اس کو جناب والا ذلیل نہیں کیا گیا، اگر تیرے وجود میں تیری آنکھوں کے سامنے اگر اسے ذلت کا عذاب نہیں دیا گیا تو مت سوچنا یہ بندہ ذلیل نہیں ہوا، وہ کسی اور مقام پہ بھی ذلیل ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ پہ بھی اپنوں بیگانوں میں ذلیل ہو سکتا ہے۔ فرمایا جب تک ذلیل نہ ہو جائے رب اسے موت نہیں دیتا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جس نے کبھی اپنی ماں کا دل دکھایا ہو، اپنے باپ سے ناراض ہوا ہو، اپنے ماں سے ناراض گیا ہو، فرمایا ایسا بندہ جو ماں باپ کو تڑپاتا رہا تب تک اسے موت نہیں آتی جب تک ذلیل نہ ہو جائے۔ آج اتنا بڑے نیک لوگ موجود ہیں،
بڑا بڑا مجمع ہے، دل سے نیت کر لو میرے اللہ ہم ذلیل نہیں ہونا چاہتے، میرے اللہ جانا تو سب نے مرنا تو سب نے، لیکن میرے اللہ ہمیں ماں کا ادب احترام عطا فرما، ہمیں ابا جی کا ادب احترام عطا فرما، ہمیں ان کی محبت تیری توفیق سے کچھ بھی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اے میرے اللہ توفیق عطا فرما دے، ہم اپنوں کی اپنی رفیقہ حیات کی بات بعد میں آگے لائیں، اپنی ماں کا فرمان باپ کا فرمان پہلے آگے آنا چاہیے۔ اللہ محبت نے ایک باری بولو سبحان اللہ۔ فرمایا دو بندے ایسے، ہم تو سوچتے ہی نہیں نا، ہمیں خبر ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم سوچتے ہیں نہیں جی، لیکن دیکھو پہلے کتنا عروج تھا درس قرآن، اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، اقبال نے اسی لیے کہا تھا یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، مقبوضہ کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، تاسے مسئلے کسی کو خبر ہی نہیں، جبکہ وہ ہمارے کچھ لگتے نہیں، ہمارا وہ رشتہ ہے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کلمہ پڑھنے والا رہتا ہے ہمارا وہ اپنا ہے، ہمارا رشتہ اتنا بڑا ہے، اور وہ رشتہ اور کوئی نہیں، ایک ہی رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن دس سے مسئلے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے ٹوٹل لبوں سے، کاش ہمارا دل بھی کلمہ پڑھ لیتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، ہمارا کریکٹر کوئی اور ہے، ہمارا نام کوئی اور، ہماری ادائیں کوئی اور، اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں، اجنبی بندہ اگر تجھے دیکھ لے، دور سے آتا ہو اجنبی بندہ تجھے دیکھ لے، اسے چاہیے یہ کہ وہ دیکھتے ہی بے ساختہ کہہ دے کہ محمد کا غلام آ رہا ہے، ایسا کریکٹر۔ تاجدار ختم نبوت جب نعرہ لگا نا پھر چنگا زور لا کے آکھیا کرو، ہیں جی نرم رویہ، کیونکہ یہی تو عقیدہ ہے، ہیں جی ختم نبوت یہی، وہ میرے سونے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا انہو سیکونو فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا 30 دجال ایسے ہوں گے، کذاب آئیں گے اور ان کا گمان ہوگا کہ وہ نبی ہیں، فرمایا لوگوں آخری نبی کا فرمان یاد رکھنا، انا خاتم النبیین، گل تو ختم ہو گئی تھی، انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں، بات تو ختم ہو گئی تھی، لیکن فرمایا یاد رکھنا گل پویں تے ختم ہوئی، لا نبی بعدی، میرے بعد جی کوئی نبی نہیں آتا۔ اس گلوں تاجدار ختم نبوت اے او نعرہ ہے کہ ہر مسلمان کا، ہر کلمہ پڑھنے والے کا عقیدہ بھی یہی ہے، ایمان بھی یہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر میرے نبی آخری نبی کے بعد کوئی دعویٰ کرے نبوت کا، جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، لولا لگڑا لچا لفنگا جہنمی فجار ہے، میرا نبی آخری نبی صرف آمینہ کا لال بن کے آیا۔ اے جنہ بندیاں نا، جنہ بندیاں اے نعرہ اچھی آواز نہ لانا، او ذرا ہاتھ جاؤ، اے باجی اے میں تک لوانا جی، اے دو ترے بندے ہو رہے ہیں، رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ایک منٹ اے جڑی میں گل کر رہا نا، اے ہاتھ چاہو میں بھی چاہی بیٹھا، کوئی بےزتی دی گل نہیں، او واہ جی واہ، ٹھیک ہے، اے چاول کھانا لے یا روٹی کھانا لے نہیں ہاتھ، اے جنہ نعرہ مارنا اچھی آواز نال چاہی رکھے دے، واہ جی واہ، ہن محبت تاجدار ختم نبوت، یہ ہے ایمان، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، یہ ہے عقیدہ۔ اب توجہ رکھیے، بات نہ جانے کہاں پہ جا رہی تھی، اللہ اکبر، اور جدھر بھی جا رہی تھی اچھی جا رہی تھی، میں جو عرض کر رہا تھا اللہ اکبر،
کہاں پہنچا تھا جی؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں. جو ادھر جو جناب والا جو بات میں عرض کر رہا تھا, اللہ اکبر. برحال جو ماں باپ کا ادب و احترام, ماں باپ کا, بولو سارے, ماں باپ کا ادب و احترام جو بندہ بجا لاتا ہے, اللہ اکبر, بیڑے پار ہو جاتے ہیں, وارے نیارے ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا کریکٹر, ہماری ادائیں سب کچھ مسلمانوں کی طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں نا ایک مسلمان, نوجوان مسلمان اور ایک عیسائی مسلمان, جناب والا عیسائی نوجوان, دونوں آپس میں بڑے دوست تھے, گہرے دوست تھے. جو جناب والا جہاں وہ جاتا مسلمان, وہاں وہ عیسائی بھی جاتا. جہاں عیسائی کھاتا وہ کوئی کچھ یہ کھاتا, شراب پیتا, یہ بھی پیتا, سب کچھ. ایک دن وہ مسلمان کہنے لگا برائے نام مسلمان, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ, تو کیا حاصل ہے جی, ہے برائے نام تھا نا, اللہ اکبر. وہ مسلمان کہنے لگا یار تو میرا ہے یار, بڑا دوست ہے, اٹھنا بیٹھنا ہمارا اکٹھا ہے, تو کلمہ ہی کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ اس نے کہا بھئی کلمہ تجھ میں اور مجھ میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. جہاں میں جاتا ہوں وہاں تو جاتا ہے, جو میں کھاتا ہوں وہ تو کھاتا ہے, سود کھاتا ہوں, شراب کھاتا ہوں, جو میں کرتا ہوں, پھرتا ہوں, عیاشی, تو سب ہمارے ساتھ ہی ہے, تو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا, مقصد کیا؟ لیکن ایک بابا میں نے دیکھا ہے جسے بایزید بستامی کہتے ہیں, اللہ اکبر. ایک کلمہ اس نے پڑھا ہے, اللہ اکبر. وہ جھوٹ جب بھی بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. وہ جب بھی اذان ہو جاتی ہے نماز کے لیے چلا جاتا ہے, اس کی ادائیں اسے دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ جس کا غلام اتنا سونا ہے وہ محمد کتنا سونا ہوگا. اگر تو وہ کہہ دے کہ تو کلمہ پڑھ تو میں آج ہی دامن اسلام میں آنا چاہتا ہوں, لیکن تو کہے تو پھر مجھے گوارا نہیں, کیونکہ تو میرے جیسا ہے. نہ تجھے نماز کی خبر, نہ تجھے اذان کی خبر, نہ تجھے اسلامی تعلیمات کی خبر. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو. مجھے نہیں پتا کہ اس نے سید کا نام پہلے کیوں لیا, یہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے جا کے پوچھو. آپ کہتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ او بتا او تو مسلمان بھی ہو. اللہ کرے ہماری جناب والا ادائیں تعلیمات اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے. اب ذرا توجہ فرمائیں, میرے سونے نبی علیہ السلام کا فرمان, کونین کے تاجدار نے فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما کان کعدل حجۃ مبرورۃ ومن کان زوارا لہما زارت الملائکۃ قبرہ. لجپال نبی کے غلاموں سونے نبی علیہ السلام کا فرمان, فرمایا جو بندہ بھی اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرے یا باپ کی قبر کی زیارت کرے, اللہ اکبر, فرمایا کان کعدل حجۃ مبرورۃ, فرمایا ان کی قبر کو دیکھنا یہ تیرا کام ہے, مقبول حج کا ثواب دینا کائنات کے خدا کا کام ہے. صرف گاڑی کے پیچھے پھر صرف یہ نہیں لکھنا چاہیے ماں کی دعا جنت کی ہوا, ماں کی وجہ سے ساری بہاریں, صرف ماں تجھے سلام, ابا جی کو سلام کیوں نہیں کہتا؟ جناب والا ابا جی بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, لیکن یاد رکھ اگر یہ تجھے خیال ہے ماں پیار زیادہ کرتی ہے ابا پیار نہیں کرتا, او بابا صرف اتنا میزان تجھ پہ کہاں سے آ گیا کہ باپ پیار نہیں کرتا, ماں پیار نہیں کرتی, جبکہ باپ جب بھی گھر میں آتا ہے سب سے پہلے پوچھتا ہے بیوی میرے بیٹے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا, میرے بچے نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا, میرے بچے آج دن میں کیا کرتے رہے. یہ سارے پیار کی علامت ہوتی ہیں. اگر تو چلا بھی جائے کہتا ہے ماں تو پچھڑنے پہ رو لیتی ہے, باپ روتا نہیں. باپ ذرا جناب والا
قوت برداشت رب نے عطا کی ہے. دکھ تو باپ کو بھی ہوتا ہے لیکن تیرے سامنے آنسو نہیں بہاتا. کہیں بیٹے کا دل نرم نہ ہو جائے, بیٹا بیرونی ملک جا رہا ہے پریشان نہ ہو جائے. لیکن جب تو ایئرپورٹ سے الوداع ہوتا ہے چھم چھم کے باپ روتا ہے, دوستوں کے سامنے نہیں روتا, تنہائی میں سرانہ رکھ کے تنہائی میں روتا ہے. اور تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں ماں زیادہ کرتی, ماں کی عظمتوں کو بھی سلام, ماں کی محبتوں کو بھی سلام, لیکن باپ کی شفقتیں پیچھے نہ ڈالا کر, باپ کی محبتوں کو بھولا نہ کر. اللہ اکبر کبیرہ. لہذا ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا, اسی لیے اہل دل کہتا ہے کہ اللہ اکبر اندر لگی ہے آگ مگر بے خبر ہیں لوگ. اے اندر لگی ہے آگ مگر بے خبر ہے لوگ, جلتے ہوئے مکان سے باہر دعا نہ تھا. ماں تو سہیلیوں کے سامنے رو لیا کرتی ہے, وہ تو چولہے کے قریب بیٹھ کے رو لیتی ہے, باپ روتا نہیں تو اس کے نہ رونے کی وجہ تو نے نفرت بنا لی ہے. باپ تو اس لیے تجھے ڈانٹتا ہے, باپ تو اس لیے تجھے جناب والا سخت لہجے میں بولتا ہے کہ تو بورڈ ہوتا ہے باپ کا, تو جناب والا ایک سائن بورڈ جسے کہتے ہیں, تو نیچر ہوتا ہے باپ کا. کیونکہ ماں نے باہر ملاقات نہیں کرنی کسی سے, ماں چار دیواری کے اندر رہتی ہے. تیرے باپ نے باہر لوگوں سے ملاقات کرنا ہوتی ہے, وہ تجھے ڈانٹتا اس لیے ہے کہ اگر بیٹے نے غلط سوسائٹی اختیار کر لی تو کوئی ماں کو نہیں پوچھے گا, باپ کو ہی پوچھے گا. اور تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو تو نے نفرت بنا لیا ہے. وہ تو تیرا آنے والا تجھے فیوچر تیرا سنوار رہا ہے, تیرا مستقبل بنا رہا ہے کہ میرا بیٹا کہیں غلط سوسائٹی میں نہ چلا جائے. لوگ ماں سے نہیں ملیں گے, لوگ شہر میں, بازار میں, سیری میں, کھوئرٹا میں لوگ باپ سے ملیں گے. وہ تیرا بیٹا ہم نے دیکھا تھا, تیرے بیٹے نے یہ کیا, باپ ڈانٹتا اس لیے ہے کہ بیٹا کہیں غلط نہ ہو جانا, تو میرے ماتھے کا جھومر بن کے. محبت نہ ذرا اس گالوں پر بھی آنکھو سبحان اللہ. ماں باپ دے فرما بردار سارے بولو سبحان اللہ. کبھی اس ماں کی عظمتوں کو بھی دیکھ, کبھی باپ کی عظمتوں کو بھی دیکھ. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ ماں جیسی نعمت جدا ہو جائے, جب باپ جیسی نعمت دنیا سے چلی جائے, پوچھ لو جن کی ماں نہیں, جن کا باپ نہیں, اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں. آج عبدالوحید صاحب اینڈ جمی برادران, ایک ماں کا سہارا جناب والا جو پیچھے دعائیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا سنبھل کے آنا, مالکہ وہی کلیم ہو, وہی تیرا رسول ہو. فرمایا بالکل وہی ہے, لیکن ہے جلیل القدر. پہلے تو آتا تھا, تیری ماں پیچھے کپ کپاتے ہونٹوں سے مسلح بچھا کے کہتی مالکہ وہ جلالی ہے, اس کو نہ دیکھ لو. مالکہ میں معافی مانگتی ہوں, ہم تجھے نہیں دیکھتے رہے, ہم تیری ماں کے کپ کپاتے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ دیکھتے رہے. آج جب یہ پلٹ کے آتے ہیں, اپنے گھر میں کوٹھیاں بنی ہیں, گھر میں سارا سامان موجود ہے, گھر میں کمرے بھی اسی طرح موجود ہیں, تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن گھر کی رونق پھر بھی نظر نہیں آتی, گھر میں پھر بھی بہاریں نظر نہیں آتی. اے بیٹو تمہیں کیا ہو گیا, گھر کھانے کو آتا ہے تو بیٹے یہی جواب دیتے ہیں شاہ جی پتہ ہی نہیں لگا, خبر ہی نہیں رہی. جب ماں سے ہم دعا کروا کے نکلا کرتے, دائیں بائیں بھی ہو جاتے, ہمیں کوئی فکر نہ ہوتی, پیچھے ماں کی دعائیں موجود ہیں. اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں. ماں رات کو باتیں کرتی رہی, ماں رات کو لبوں سے پھول نچھاور کرتی رہی. جب صبح اٹھے ہماری جنت الوداع ہو چکی تھی,
لیکن نبی کا فرمان مجھے یاد آیا. آپ کے فرمان کا مفہوم ہے نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے اسے ایسے روح نکالی جاتی ہے جیسے مکھن سے بال کھینچا جاتا. یار پاس والے کو خبر نہ ہو اتنی آرام سے، لیکن آج آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو بتا رہے ہیں. جس کی ترجمانی پہلے کر گیا ہے کھڑی والا بابا. آپ فرماتے ماں والے ہمارے کریں دے والے ہماری کریں دے ہر دم خوشیاں کر دے پر جنا دیا بابا اے موت لجاوے او ہر دم ہی چیخیاں بر دے جلا دیا بابا موت لجاوے او ہر دم ہی چیخیاں بر دے. لجپال نبی کے غلاموں، باپ کی بڑی عظمتیں، بڑی محبتیں، شفقتیں، ماں کی بڑی عظمتیں، بڑی شانیں. باتوں سے باتیں نکلتی جا رہی ہیں، وقت بھی پورا ہو رہا ہے. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں بس آخری لمحات وہ اس حوالہ سے بھی خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سید السادات فخر السادات، آپ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں. آپ نا کعبۃ اللہ کا طواف کرنے گئے، وہاں طواف کر رہے تھے. اچانک ایک نوجوان کی آہوزاری سنی. نوجوان رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، بڑی درد سے آہوزاری کر رہا ہے. جب دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے رو رہا تھا، بڑا ہی رو رہا تھا. خواجہ خواجگاں نے فرمایا اے جوان، طواف روک کر فرمایا اے جوان ذرا اٹھ میرے ساتھ ہم کلام ہو. اسے خبر نہیں تھی، اسے پتہ نہیں تھا کون، لیکن چہرہ حسین اذا رؤوا ذکر اللہ کا مصداق. جسے دیکھ کے رب یاد آ جائے وہ پھر کسی شان کا مالک ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم تو سبحان اللہ کہنے پہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بہت سبحان اللہ کہوایا ہے، کیونکہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف جو ہے نیکی کا حکم دو، یہ حکم تو دینا پڑتا ہے. لیکن لوگ پھر بھی نہیں جی پھر سبحان اللہ پھر آپ ہی آخنی چاہیے ہے. امنی حالانکہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا وہ ہماری جو نیکی ہوتی ہے وہ ان کے لیے گناہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو نیکی ہوتی ہے کتنا رب مقام جتنا وہ حضرت ابو بکر بن دقدوسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا مقام کیسے پایا، اتنے بلند مرتبے پہ فائز ہو تو کیسے پایا؟ تو آپ فرمانے لگے کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے، کتنی تسبیحات پڑھیں. تو آپ نے فرمایا 30 سال تو مجھے ہو گئے استغفر اللہ پڑھتے. کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال ہو گئے مجھے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے. کہا استغفر اللہ 30 سال ہو گئے؟ فرمایا اس لیے نہیں کہ استغفر اللہ پڑھ کے تسبیح میں جمع کر رہا ہوں، ایک بار الحمدللہ کہہ دیا تھا اس کی پاداش میں استغفر اللہ پڑھ رہا. حضرت الحمدللہ کہا آپ نے تو اس کی معافی کے لیے استغفر اللہ 30 سال؟ فرمایا ہاں. کہا کیسے؟ یہ کیا نہج، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے ہیں جی. وہ کہنے لگے اصل میں نا میری دکان تھی بازار میں، تو بازار میں آگ لگ گئی، ساری دکانیں جل گئیں. کسی نے آ کے بتایا کہ اے دقدوسی تیری دکان بچ گئی، باقی ساری دکانیں جل گئیں. تو میں نے کہہ دیا تھا الحمدللہ بھائی میری دکان بچ گئی. ندائے ہاتف غیبی سے ندا آئی، کہا او دقدوسی
تجھے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دکان بچنے کے لیے تو نے الحمدللہ میرا شکر ادا کر دیا، میری مخلوق تینوں نظر کو نہیں آئی۔ بھائی جن کا نقصان ہوا ان کی تجھے کوئی خبر نہیں، تو اپنی بچت پہ نفس کو راضی کرنے کے لیے الحمدللہ تو کہہ رہا ہے کہ شکر ہے میں بچ گیا۔ اس پاداش میں استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک باری دوسری سبحان اللہ کہہ دیو، محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنگیا کعبے کو دیکھنے ہی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو کعبے میں آ کے گڑ گڑاتا اتنا کیوں ہے گناہ کو؟ کہا بڑا گھنونا گناہ ہو گیا۔ کہا جلدی بول کون سا گناہ؟ کہا نہیں آپ اپنا نام بتائیں۔ کہا مجھے سید زادہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ معین الدین کہتے ہیں قربان جائے قدموں میں گر کے کہنے لگا شاہ جی ناراض نہ ہو تو میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا جلدی بول، یہاں دیکھنے سے کعبے کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو نے کون سا گناہ کر لیا؟ عرض کیا شاہ جی میں نے اپنی ماں کو ایک بار مارا تھا، ایک بار مارا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ خواجہ خواجگاہ فرمانے لگے پھر کعبے وچ لین کے آیا میں، پھر جا اپنے گھر میں لوٹ جاؤ، اپنی ماں کو راضی کر، پہلے اپنی ماں کو راضی کر۔ اے شاہ جی میں بڑا راضی کر رہا ہوں لیکن ماں مجھ سے ناراض ہے، ماں میرے لیے دروازہ نہیں کر کھولتی، مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیتی، مجھ سے پکی ناراض ہے۔ اللہ اکبر شاہ جی وہ محبہ اہل بیت ہے، آل رسول سے بڑا پیار کرتی ہے، نبی کے ہر رشتے سے ہر نسبت سے بڑا حیا رکھتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے۔ شاہ جی اگر مہربانی فرماؤ آپ ساتھ چلو، سفارش آپ کرو، میری ماں مجھ سے مان جائے۔ بڑا عرصہ ہو گیا میں کعبہ میں آتا ہوں رب مانتا نہیں۔ اللہ اکبر خواجہ خواجگاہ ذمہ داریوں کے باوجود چل پڑے کہ جناب والا جوان کی جنت دوزخ کا سوال آ گیا۔ خواجہ خواجگاہ چلے، اس کے محلے میں پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ اندر سے آواز جب کون کی آئی، ماں بولی، بیٹا بول کے جواب دیتا ہے میری ماں میں تیرا وہی بیٹا ہوں۔ کہا جا چلا جا میں تجھ سے ناراض ہوں۔ اب بیٹا بول کے کہتا ہے اے میری ماں میں ایک سید زادہ ساتھ میں لے کے آیا ہوں، نبی کا لواسہ لے کے آیا ہوں۔ ماں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا، جلدی سے وضو کیا، چادریں سیدھی کی، دروازہ کھولا، ویلکم جی آیا نو بسم اللہ، سید زادہ نبی کا خون میرے گھر میں آیا۔ خواجہ خواجگاہ اندر تشریف لے گئے، فرمایا اے ماں تو اس سے ناراض ہے؟ کہا شاہ جی شاہ صاحب اس کی بات ہی نہ کرو، میں اس سے دل سے ناراض ہوں۔ خواجہ خواجگاہ نے فرمایا اے ماں سچی بات بتا ناراض کیوں ہے؟ شاہ جی میں ماں ہوں اور ماں پردے رکھتی ہے، کیونکہ کھڑی والے بابے نے فرمایا تھا ماں وعدے دل اے نرم گلابوں کدے نہ سین جدائی، اے پترا دے لکھ عیب چھپاول کدے نہ کرن برائی۔ خواجہ خواجگاہ نے فرمایا پھر بھی اے ماں ذرا بتا وجہ کیا ہے؟ اب ماں بول کے کہتی ہے سید زادے اب پوچھ رہے ہو گھر میں چلے آئے ہو، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے اے سید زادے عصر کا ویلا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اے سید زادے میرا بیٹا میرے گھر میں آیا، میرے گھر میں آ کے کہتا ہے میری ماں مجھے کھانا بنا کے دے۔ میں نے کہا نہیں میں اسلام کی دھجیاں نہیں اڑانا چاہتی، اگر تجھے کھانا روزے کے حال میں بنا کے دوں، دن کو کھانا بنا کے دوں تو جناب والا میرا نبی ناراض ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے ماں وگرنہ میں تجھے ماروں گا، مجھے
مجھے کھانا بنا کے دے۔ اے سید زادے میری آنکھیں نمناک ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں کہنے لگی وہ میں تیری جنت ہوں، میں تیری جنت ہوں، میں تیری ماں ہوں، کوئی نکرانی نہیں۔ تو یہ الفاظ اپنے واپس لے۔ تو کیا کہتا ہے کہ میں تجھے کھانا بنا دوں، دن کو اگر تجھے کھانا بنا دو سیدہ زہرا پاک ناراض ہو جائیں گی، میں تجھے کھانا نہیں بنا کے دیتی۔ تیسری بار وہ میرے قریب آیا، یہ بیٹا اس نے میرے منہ پہ تماچا مارا۔ اے سید زادے میں دیوار کے ساتھ جا کے پٹھی، پھر اس نے میرے بالوں سے مجھے پکڑا، مجھے میرے گھر کے سین میں گھسیٹتا رہا۔ میں اسے کہتی رہی تیری ماں ہوں، میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے جنم دیا ہے، تیری پرورش میں نے دودھ کی صورت میں اپنے جگر کا خون پلا کے تجھے بڑا کیا۔ اے بیٹا مجھے مارنا، لیکن یہ گھسیٹتا رہا، مجھے مارتا رہا۔ اے سید زادے میرے دل سے بددعا نکلی، جا بیٹا گھر سے باہر چلا جا، میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تجھ سے ناراض ہوں۔ خواجہ خواجگاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا اے ماں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، تو اگر ناراض ہے کعبے اعلیٰ رب بھی ناراض ہے، اے ماں تو راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ جب خواجہ خواجگاہ کی یہ بات سنی، ماں نے پہ آتے ہوئے ہچکیاں بندھی ہوئی، ماں نے اپنے بازو کھولے اور کہا بیٹا آجا آجا، ماں کے سینے سے لگ جا۔ جب بیٹا ماں کے سینے سے لگا، خواجہ خواجگاہ نے فرمایا اے جوان ان کعبے جا یا نہ جا، کعبے اعلیٰ رب بھی راضی ہے، رب کا یار راضی ہے۔ اے ماواں ٹھنڈیاں چھاوانے، اے ماواں ٹھنڈیاں چھاوانے، جنت نو جاندیاں راوانے، اے رب دیاں خاصی عطاوانے، اے ماواں ٹھنڈیاں چھاوانے، اے ماواں جیوں دی ماں دی خدمت کر لے، نال مراداں جھولیاں بھر لے۔ کیوں اے ویلا مڑ کے آنا نہیں، کسے اور نے لاڈ لڑانا نہیں، ماں مڑ کے پھیرا پونا نہیں، اے ماواں ٹھنڈیاں چھاوانے، اے ماواں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ماں باپ کا ادب و احترام۔ ایک تنزلی کی وجہ یہ بھی ہے، جہاں ہم اور نافرمانیاں بڑی کرتے ہیں، وہاں کہیں نہ کہیں ہم جو پستی کی طرف جا رہے ہیں، وہاں غور کر کے ذرا اپنے شب و روز کو ڈھونڈو، کہیں ماں ناراض تو نہیں ہے، کہیں ایسی حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھنے کا فقط یہ مطلب نہیں بس تھوڑی دیر تک لو تو بس جی حج کا ثواب مل گیا ہے۔ فرمایا شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ تم ایسے کام کرو ماں باپ کے سامنے کہ ان کے کام تمہیں تمہاری ادائیں دیکھ کر ان کا دل خوش ہو جائے۔ یہ مطلب ہے، یعنی تھوڑی دیر تک لینا بس اتنا ہی۔ اس دیکھنے میں یہ بھی بڑے سے راز ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی ادائیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ماں بھی راضی رہے، باپ بھی راضی رہے، اللہ رسول راضی رہے، دین اسلام پہ استقامت، خاتمہ بالایمان ہمارا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔